الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، یہودی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسی طرح آج مسجد اقصیٰ کے دشمن ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی انہوں نے انتھک کوششیں کی، اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کرنے کی بے شمار انہوں نے کوششیں کی۔ ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ تھی 21 جولائی 1969 کو کہ ایک یہودی مسجد میں داخل ہوا۔ اس وقت جب مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، ایمان والے جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام آرام سے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے، تو یہودی جس کا نام تھا مائیکل ڈینس، وہ مسجد میں داخل ہوا اور مسجد اقصیٰ کو اندر سے آگ لگا دی۔ اس آگ کے نتیجے میں وہ نقصان ہوا جس کا ازالہ رہتی دنیا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ کیا جل گیا؟ نمبر 1، مسجد عمر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو مسجد اقصیٰ کے اندر ایک کچھ تعمیر کروائی تھی۔ اس حصے کو جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی تھی، اس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ بعد میں ایک زلزلے کی وجہ سے وہ تھوڑا منہدم بھی ہو گیا تھا حصہ، جس کو عبد الملک بن مروان نے عالی شان نمونے سے تعمیر کروایا تھا، اور پھر وہ حصہ جو تھا وہ تعمیر کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا۔ وہ جو حصہ تھا مسجد عمر، وہ اس آگ لگانے کی وجہ سے بالکل شہید ہو گیا، کیونکہ اکثر اس میں لکڑی استعمال ہوئی تھی اور مٹی استعمال ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے لکڑی کو جلدی آگ لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ منبر صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منبر بنوایا تھا جو شام کے شہر حلب میں رکھا تھا، اور ان کے دل کی یہ تمنا تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو پھر یہ منبر جو ہے ہم مسجد اقصیٰ میں رکھیں گے، لیکن ان کی زندگی نے ان کو ساتھ نہیں دیا، اور پھر وہ پہلے انتقال کر گئے، اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو بعد میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو پھر وہی منبر حلب سے منگوا کر مسجد اقصیٰ میں فٹ کیا رکھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جو لکڑیاں تھی منبر کے اندر استعمال کی گئی تھی، وہ اس طریقے سے استعمال کی گئی تھی، اس طریقے پر ان کی کٹائی کی گئی تھی کہ ایک لکڑی دوسری لکڑی سے ملے تو بالکل فٹ ہو کر کھڑی ہو جائے، اور اس کے اندر تیسری جوڑنے والی چیز کوئی استعمال نہیں کی گئی تھی، یعنی کیل وغیرہ جیسے ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کیل وغیرہ یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ جو ہمارے معاشرے میں دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ملانے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کی گئی تھی۔ یہ صنعت کاری کا ایک شاہکار تھا، یہ بھی بالکل شہید ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا تھا، یہ مائیکل ڈینس کی آگ لگانے کی وجہ سے۔ مسجد عمر کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، محراب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سے موسوم تھا، منسوب تھا۔ اس کو بھی آگ لگی اور وہ بھی شہید ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا۔ اسی طرح مسجد کے 2 مرکزی ستون تھے، اس پر بہترین نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ بھی لکڑی کے تھے، اس کو بھی آگ لگی اور وہ بھی جل کر خاک ہو گئے۔ مسجد کا اندرونی گنبد جو تھا، اس پر بہترین نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور کاشی کا کام کیا گیا تھا، اور وہ بھی صنعت کا ایک شاہکار تھا، اس کو بھی آگ لگی اندر سے، وہ بھی جل کر بالکل خاک ہو گیا تھا۔ اسی طرح جنوبی سمت کی جو دیوار تھی مسجد کی، وہ ساری کی ساری دیوار ہی نیچے گر گئی اور وہ بھی شہید ہو گئی تھی۔ پوری مسجد کے اندر بہترین قالین بچھائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے جل کر خاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح منبر کے اوپر، محراب کے اوپر ایک شیٹ لگی ہوئی تھی، لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس پر سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی، اور زبردست کسی خطاط سے لکھوائے تھے انہوں نے، اور وہ بھی صنعت کا ایک بہترین شاہکار تھا۔ تو اس کو بھی آگ لگی تو وہ بھی بالکل شہید ہو گیا، اور یہ بھی سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسجد کا جو قدیم حصہ تھا، اس کے اندر جو شہتیر لگے ہوئے تھے، جس کے اندر فانوس اور لالٹینیں لگائی جاتی تھی اور لٹکائی جاتی تھی، وہ بھی اس پر بھی کاشی کا کام کیا گیا تھا، وہ بھی جل کر بالکل خاک ہو گیا۔ مسجد کا ٹوٹل ایریا جو تھا وہ 44 مربع میٹر تھا، اس میں سے 4400 مربع میٹر تھا، اس میں سے 1500 مربع میٹر جل کر
شہید ہو گیا, خاک بن گیا تھا. اب یہ کام کرنے والا اس کا نام تھا مائیکل ڈینس, اس کو گرفتار کر دیا گیا. اچھا, خالی وہ اکیلا نہیں تھا, پوری ریاست اسرائیل اس کے پیچھے تھی. انہوں نے اس سے یہ کیسے پتا چلا؟ وہ ایسے پتا چلا کہ جو پانی کا نظام مسجد اقصی تک آتا تھا پائپوں کے ذریعے, نلکوں کے ذریعے سے, تو اس دن وہ سسٹم ہی بند کر دیا گیا تھا تاکہ پانی مسجد اقصی تک نہ پہنچے گا تو مسلمان پانی بھریں گے, پانی بھر کر آگ کو بجھا دیں گے, لیکن پانی کو بند کر دیا گیا تھا. جب ایمان والوں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور آگ بھڑک رہی ہے تو پھر وہ اپنے گھروں سے نکل آئے اور پھر اپنے آ کر نلکوں کو کھولا تو پانی ان میں تھا ہی نہیں. پھر وہ کنووں کی طرف بھاگے, مسجد میں بھی کنواں تھا اور باہر گرد و نواح میں بھی کچھ کنویں تھے. پھر ان کنووں کے اندر رسیاں باندھ کر بالٹیوں پر ان کو بالٹیوں کو اندر ڈالا, پھر وہاں سے پانی بھرائے اور پھر اپنے کندھوں پر لے کر, کیا مرد, کیا عورتیں, کیا بوڑھے, کیا بچے, سبھی نے ہمت کی اور محنت کی, اور پھر محنت کر کر کے پانی بھر بھر کے اپنے کندھوں پر لاد لاد کر پھر انہوں نے آگ کے اوپر پانی ڈالا, جس کی وجہ سے آگ بجھ گئی. اللہ کے فضل سے بہت بڑے نقصان سے مسجد محفوظ ہو گئی. ساری گر کر شہید ہو جاتی, گر جاتی اور منہدم ہو جاتی, اس سے اللہ کے فضل سے وہ بچ گئی. خیر, اسرائیل نے ہمدردی دکھانا شروع کر دی. دوسرے دن جو ٹی وی کے رپورٹر تھے ان کو آنے دیا, اور صحافیوں کو آنے دیا, اور پھر جو احباب اقتدار تھے ان کو آنے دیا کہ بھائی دیکھو یہ اس آدمی نے کر دیا ہے. بہرحال مائیکل ڈینس کو گرفتار کر دیا گیا. جب مائیکل ڈینس کو گرفتار کیا گیا, دوسرے دن کورٹ کے اندر پیش کیا گیا, تو مائیکل ڈینس کو کے بارے میں جج نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہ تھا کہ مائیکل ڈینس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ پاگل ہے, لہذا اس پر کسی قسم کے جرم کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی سزا دی جائے گی, ہم اس کو باعزت بری کر دیتے, جاؤ اس کا علاج کرو بس. اور مائیکل ڈینس کو یہودیوں نے آزاد کر دیا, ایک یہودی کو یہودیوں نے آزاد کر دیا. اس کے بعد 3-4 دن کے بعد پھر مائیکل ڈینس کو آسٹریلیا منتقل کر دیا گیا, اور اس کو وہ مراعات دی گئی جس کا وہ مستحق تو ویسے ہی نہیں تھا, لیکن ان کی نظر میں جو اس کو مستحق تھا اس کو وہ اعزازات سے نوازا گیا. یہ یہودیوں کا بغض ہے جو مسجد اقصی کے لیے ہے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, اللہ کی قسم, جس طرح یہودیوں کا بغض مسجد اقصی کے لیے ہے نا, ایسا یہ بغض وہ ہر ایمان والے کے لیے بھی ہے. وہ کسی ایمان والے سے دلی طور پر سچے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, اپنی آگ اندر سے بھڑکا رہے ہیں, اور آہستہ 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 ایمان والوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اور گرد و نواح کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہیں. اور پاکستان کے اندر 2 سال ہوئے ہیں, باتیں اچھل رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, اسرائیل کو تسلیم کرو, اسرائیل کو تسلیم کرو, اس سے ٹیکنالوجی حاصل کرو, اس سے دوسرے کاروبار اور تجارتیں وغیرہ کرو, ہم کو بڑا فائدہ ہوگا ملکی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے بڑا فائدہ ہوگا. مولویوں کی باتوں میں کیوں آتے ہو؟ تو وہ جو اپنے اندر کا بغض ہے وہ ابھی چھپائے ہوئے ہیں, جب ہم ان کو تسلیم کر لیں گے وہ ہمارے اندر آئیں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے, یہودیوں کو غارت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن چن کر دفع دور فرمائے. جس طرح عاد اور سمود کو ہلاک کیا, اللہ ان یہودیوں کو بھی ہلاک فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی, ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.